بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام ہیں جن کا نام میسرہ ہے۔ اب میسرہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب تجارت کے دوران جو بھی واقعات رونما ہوتے تھے وہ میسرہ آ کر ویسے کے ویسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے تھے۔ اب وہ سارے واقعات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے بہت متاثر ہوا کرتی تھیں، اور وہ میسرہ کی تمام باتیں سیدہ خدیجہ پر بہت اثر انداز ہوتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک کنیزہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے مائل ہیں یا نہیں۔ اب ذرا وہ مکالمہ جو اس کنیزہ کے درمیان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ وہ کنیزہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز ہے جو آپ کو نکاح سے منع کرتی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور صاحب مال بھی ہو اور حسب و نسب میں سب سے عالی ہو اور وہ نکاح کے اخراجات بھی خود برداشت کر سکتی ہو، تو کیا آپ ایسی عورت کو قبول فرما لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس پر اس کنیزہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں انہیں اس بات کا شوق دلاؤں اور انہیں اس بات پر راضی کروں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، آپ انہیں راضی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے راضی ہیں، اور یہ بات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں اور اظہار مسرت کیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنے چچاؤں سے کیا، حضرت حمزہ اور ابو طالب سے کیا۔ جب وہ راضی ہو گئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے ہمراہ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں پر آپ کا نکاح عقد میں آیا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر کتنا تھا؟ 12 اوقیہ تھا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر تھا، یعنی اس وقت کے راؤنڈ اباؤٹ 500 درہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق مہر ملا تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز تک آپ مکہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور وہیں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب جب پہلی وحی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وحی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد جبریل امین دوبارہ آسمان کی طرف چلے گئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لانے لگے، اور عالم یہ تھا کہ واپسی کے دوران ہر شجر اور ہر پرند آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کا قلب مبارک اور کنپٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا، جس طرح خوف و دہشت کی وجہ سے گوشت لرزتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر فرمایا کہ میرے اوپر کمبل کو اوڑھو۔ یہ آپ نے 2 مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کمبل کو اوڑھ دو، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر فوراً سے کمبل کو اوڑھ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر سرد پانی کے چھینٹے ڈال دے تاکہ خوف دور ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سارا معاملہ ارشاد فرما دیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ارشاد کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کھائیں، آپ نے ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ صلہ رحمی کی، آپ نے ہر شخص کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ نے ہر شخص کی امانت کو سنبھال کر رکھا ہے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام حال پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ کو بتایا تو سیدہ خدیجہ خوشی سے مدہوش ہو گئیں، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ اس سارے صورتحال کی تائید و تقویت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری بات کھول کر بیان فرما دی جو بھی ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز ہیں، چنانچہ وہ بلا جھجک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور وہ پہلی مسلمان ہوئیں۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں، اور اس 25 سال کے عرصے میں انہوں نے ہر قدم پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی ہمت بندھائی، ان کی ڈھارس بندھائی۔ اور دوستو، سیدہ خدیجہ کی انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے بھی بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور جب 7 ہجری کو مشرکین قریش نے بنو ہاشم کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور کیا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے لے کر آخر تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ہر مشکل، ہر مصیبت انہوں نے ایک ساتھ سہی۔ اور جب 10 ہجری کو وہ محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور ان کے علاج کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن 11 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔